الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حکیم حقیقی ہے. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے اور اسی کے قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان تمام بھلائیوں اور کی طرف رہنمائی اور رہبری فرمائی جو ہمیں جنت کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان تمام شر سے اور برائیوں سے متنبع فرمایا جو ہمیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. محترم حضرات، جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ایک ہفتہ بعد یا 2 ہفتے بعد سارے مدارس کھلنے والے ہیں. عربی مدارس ہو یا انٹرنیشنل اسکولس ہوں، وہ سارے مدارس ایک ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد کھلنے والے ہیں. تو اسی مناسبت سے وزارت کی جانب سے اس ہفتے سارے مساجد کو علم کی اہمیت اور فضیلت پر خطبہ دینے کے لیے کہا گیا. تو چنانچہ آج یہاں پر بھی خطیب صاحب نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ ہے علم کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں. علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت قرآن احادیث میں بے شمار بتلائی گئی ہیں. قرآن میں بھی بے شمار آیتیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں بے شمار احادیثوں میں اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے. اس کا بہت بڑا بلند مقام ہے اور یہ ایک ایسی نعمت ہے، علم ایک ایسی نعمت ہے جس کا ہر کوئی اعتراف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے جو تم میں سے لوگ ایمان لائے ہیں، اور ان لوگوں کے بھی درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے جو علم والے ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں ایمان والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے وہیں پر ان لوگوں کے بھی درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمایا ہے. تو یہ اس سے علم کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، کیونکہ یہ علم جب اس انسان حاصل کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف حاصل ہوتا ہے، اور اس کو تمام احکامات اور تمام مسائل سے واقف ہوتا ہے. تو اسی کے مطابق پھر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. تو اس کے اندر اسی علم کی وجہ سے دل میں خوف و خشیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اور اس کی مناسبت سے اور اسی طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. تو اور یہ ڈر اور خوف اس کو کیا کرتا ہے، جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے جو وحی نازل فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی تھی، اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کی اہمیت کو بتایا. سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو کوئی دوسرا اہم باتیں، اہم مسائل کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا کہ سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ یہ دیتا کہ شرک مت کرو یا فلاں مت کرو. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی اس میں کیا فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی، تم پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ پڑھیے اقرأ. تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہتے گئے کہ ما انا بخاری، میں خاری نہیں. تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وحی شروع کی 5 آیتیں، سورہ الق کی 5 آیتیں جو آج خطیب صاحب نے دوسری رکعت میں بھی پڑھا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ 5 آیتیں پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کیا پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اقرا، جبرائیل علیہ السلام بھی کہتے گئے کہ پڑھیے پڑھیے. کیا پڑھیں؟ کلمہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، کیا پڑھنے، لیکن صرف یہی کہا گیا اقرا، آپ پڑھیے. لیکن ایک شرط لگائی گئی، بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. جب آدمی اپنے رب کے نام سے پڑھے گا تو اس کے علم میں تبدیلی آ جائے گی. وہ جب ڈاکٹر بھی بنے گا اور اپنے رب کے علم کے اپنے رب کے نام سے پڑھے گا تو وہ کبھی بھی مریضوں کو دھوکہ نہیں دے گا. اور جب اگر کوئی ایک انجینئر بھی اگر اپنے رب کے نام سے پڑھے گا تو وہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے گا، تعمیرات میں کوئی فراڈ نہیں کرے گا. تو اسی طرح سارے علوم کا معاملہ بھی یہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں کسی چیز کو خاص نہیں فرمایا کہ فلاں چیز پڑھو فلاں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اقرا، بس پڑھی. لیکن آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے اس نے پیدا کیا. تو جب اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کر اور اپنی نیت کو خالص کر کے پڑھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے. وہ جو بھی علم حاصل کرتا ہے وہ اللہ اور دین کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کی بہبودی کے لیے، اور کبھی بھی وہ اپنے علم کے ذریعے کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بھی سب سے پہلے جو فرمایا اقرا بسم ربک خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک لوہتڑے سے پیدا کیا. اقرا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا اقرا، پڑھیے. وربک الاکرم، آپ کا رب بہت زیادہ کریم ہے، مہربان ہے. پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ راہیں کھول دیتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا، جو کوئی انسان وہ راستہ اختیار کرتا ہے جس میں علم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرمائے. یعنی جب انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی آسان ہیں. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا، انسان جو کوشش کرتا ہے اس کو وہ حاصل ہوتا ہے. جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، جو آدمی جس چیز کی دھن لگا لیتا ہے، جس چیز کا عزم کر لیتا ہے، اس کو وہ انسان اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھولتے ہیں. اگر کوئی آدمی غلط چیز حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی راستہ آسان کر دیتا ہے، اسی کی طرف چلا ہے. کوئی چوری کرنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ وہ چوری کے راستے اس کو آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن ایک آدمی جو اس سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح تمام معاملات کا حل ہے کہ آدمی جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کیا ہے، اسی کے لیے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یعنی انسان کے لیے وہی ہے وہ جو کوشش کرتا ہے. جیسے کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی نیتوں کے حساب سے اس کو تمام چیزیں عطا فرماتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو ایسا راستہ اختیار کرتا ہے یلتمس فیہ علما، علم حاصل کرنے کے لیے وہ نکلتا ہے، سہل اللہ بہ طریقا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے علم کو آسان فرما دیتے ہیں. وہ کون سا راستہ کون سا آنسا؟ جنت کو جانے کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. تو اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے علم والوں کی فضیلت کو بیان کرتے فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے ہیں، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. ایک عام انسان کے سامنے بھی یہ بات بتلائی جائے تو وہ بالکل اعتراف کرتا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے کیا ہے علم کی فضیلت بیان ہوتی ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اہل علم سے پوچھو، اگر تم کو کچھ معلومات نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو. ظاہر بات ہے انسان کو جب کسی چیز کا علم ہونے کی ضرورت ہے، چاہے دنیاوی معاملات ہو یا دینی معاملات ہو، تو وہ اہل علم کے پاس ہی جاتا ہے جو اس علم کا ماہر ہوتا ہے
کوئی طب کا ماہر ہے، کوئی انجینئر کا ماہر ہے، کوئی دین کا ماہر ہے، کوئی فلاں کا ماہر ہے، تو آدمی ظاہر بات ہے اسی کی طرف اس کے پاس جاتا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ علم کی فضیلت کیا ہے عیاں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا ہے علم کو حاصل کریں، اور اب جب علم کو حاصل کریں تو اس میں اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ علم کی بنیاد سب سے پہلے کیا ہے؟ نیت ہے۔ اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے۔ علم حاصل کر رہے ہیں تو کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، لوگوں کو نیچا دکھلانے کے لیے نہیں، یا کوئی اور مقصد کے لیے نہیں، بس صرف اور صرف کیا ہے اللہ، یعنی نیت کو کیا ہے اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا۔ پھر ثم الاستماع، 4 درجے بیان کیے ہیں عبداللہ بن مبارک نے۔ پہلی نیت کو علم حاصل کرنے کے لیے کیا ہے سب سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کر لینا۔ دوسری چیز الاستماع، غور سے سننا۔ جب بھی کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، چاہے مدرسے میں جا رہے ہوں، درس میں جا رہے ہوں، یا کوئی محاضرے میں جا رہے ہوں، کہیں بھی جا رہے ہوں، تو دوسری بات کیا ہے؟ آپ کیا ہے غور سے سننا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کا ذہن کچھ اور کسی اور کی طرف جو ہے، کسی اور دنیا میں ہے، تو وہ ایسا سننا بیٹھنا آپ کے لیے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے غور سے سننے کا حکم ہے۔ پھر فرمایا تیسری بات ثم الفہم، پھر سمجھنا چاہیے کیا بولا جا رہا ہے، سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت ہے، کیا کرنا چاہیے۔ ثم العمل، پھر ثم الحفظ، پھر کہا پھر اس کو حفظ کر لینا۔ جو آپ علم سیکھ رہے ہیں اس کو حفظ کرنا، یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں تو سنتے ہیں، دوسرے ہفتے کیا ہے کل کیا پڑھا تھا وہ سبق بھول جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں، وہ علم ایسا فائدہ مند نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے فائدہ نہ پہنچے۔ علم حاصل کر رہے ہیں پھر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کو یاد نہیں ہو رہا ہے، آپ کو حفظ نہیں ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ایسے علم سے کیا فائدہ؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، اور اس کو سمجھنے کی اور کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو حفظ کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صلاحیت عطا فرمائے۔ ثم العمل، پھر آخری بات جو رسول اللہ عبداللہ بن کہتے تھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے عمل کرنا۔ جو بھی علم حاصل کیے ہیں اس پر عمل کرنا۔ عمل نہیں کرے تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ علم اور عمل کیا ہے دونوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مومنین سے جنت کا جو وعدہ فرمایا ہے، ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ صرف ایمان ہے، ایمان لا لیے، توحید پرست ہے، سب کچھ ہے، شرک نہیں کر رہے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے۔ پھر صرف علم ہے، ہاں عمل ہے، لیکن بغیر علم کے آپ عمل کر رہے ہیں تو اس میں گمراہی اور بھٹکنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس لیے جہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت والوں کی کو خوشخبری سنائی ہے، جنت کی، ایمان والوں کو جنت، تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ذکر کیا۔ ایمان، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر آگے فرمایا ان کے لیے جنتیں ہیں اور خوشخبریاں اللہ تعالیٰ سے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بار بار اللہ تعالیٰ فرمانے جو لوگ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کے لیے، ان کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں۔ تو ایمان اور عمل صالح دونوں یہ لازم ملزم چیز ہے۔ پھر اس کے بعد خطیب صاحب نے اساتذہ کے بارے کو بھی کہا کہ اساتذہ بھی کیا ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور بچوں کو اچھی طرح سے نصیحت کریں، اور ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بٹھائیں۔ اور یہ استاد کا کیا درجہ بہت بڑا بلند ہے، اور اس کو اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو پہچانیں، کیونکہ اگر ہم یعنی استاد ہی اگر بعمل نہ ہو اور صحیح علم نہ سکھا رہے ہوں اور اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوں، تو پھر ظاہر بات ہے جو نسل تیار ہوگی، جو بچے علم سیکھیں گے، وہ ظاہر بات ہے وہ ناکارہ ہوں گے اور کوئی بغیر علم کے حاصل کرنے والے ہوں گے۔ تو اس لیے استاد کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے، حتی النمل فی جحرہا، یہاں تک کہ چمٹیاں بھی اپنی بلوں میں کیا کرتے ہیں، وہ حتی الحوت، اور یہاں تک کہ مچھلیاں بھی لیصلون علی معلم الناس الخیر، جو خیر کی تعلیم دیتا ہے ایسے معلم کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے یہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک معلم کا کتنا بہت بڑا
مقام امرتا ہے، بہت ہی ایک نوبل پروفیشن ہے یہ، کہ اس کو لیکن آج کیا ہے اس کو بگاڑ دیا گیا ہے اس کا، اور اس کا لوگ حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن ایک ادب معلم کا یعنی معلم کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے، چنانچہ جو اس کا اپنے یعنی اس کا حق ادا کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں ہیں، اور ان کے لیے کیا ہے اللہ کے پاس کیا ہے اس کا بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے تیار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معلم کے لیے ضروری ہے کہ جہاں وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت طلبہ میں بٹھائیں اور ان کو اچھے اخلاق سے آراستہ کریں، ان کو تربیت کریں اچھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ولی الامر کی سمع اور طاعت کا بھی جذبہ ان کے اندر پیدا کریں، اور وطن کی محافظت اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تہذیب اور تمدن کی حفاظت کا بھی کیا ہے ان کو کیا ہے ان کو درس دیں، کیونکہ آج کیا ہے لوگ مغربی تہذیب کے ایسے دل دادہ ہو گئے ہیں کہ اپنی تہذیب اور اپنی اسلامی تہذیب اور اپنے جو اقدار ہے اس کو بھول کر دوسروں کے طور طریقے، چاہے وہ کھانے پینے میں ہو، لباس میں ہو، ہر چیز میں دوسروں کی چیز میں اپنانے میں کیا ہے بہت فخر محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ انسان جب دوسروں کی تہذیب اپنا لیتا ہے تو پھر اس کا خود کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد خطیب صاحب نے والدین کو بھی سے بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے اولاد کی کیا ہے صحیح طور پر دینی تربیت کریں، کیونکہ سب سے پہلی تربیت کیا ہے ماں کی گود ہوتی ہے، گھر ہی ہوتا ہے جہاں بچے کو کیا ہے صحیح تربیت سکھلائی جاتی ہے۔ تو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار شخص اپنے ماتحتین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا، کیونکہ بچے آپ کے پاس ایک امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک امانت دیا ہے، اگر آپ ان کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، ان کو دین نہیں سکھائیں گے، ان کو اچھے اخلاق نہیں سکھلائیں گے، اچھے تربیت نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑی خیانت ہوگی۔ یہ آپ کے حق میں جہاں صدقے جاریہ بن سکتے ہیں وہیں آپ کے حق میں کیا ہے یعنی صدقے کیا ہے سمجھیے آپ کے حق میں برائیوں کا کے اضافے کا بھی سبب بن جاتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ فرماتے ہیں اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے انقطع عملہ، اس کا عمل کیا منقطع ہو جائے، الا من ثلاث، مگر تین چیزوں سے اس کا عمل جاری رہتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز کیا ہے ولد صالح یدعو لہ، ایک نیک اولاد اگر اس نے چھوڑ کے گیا ہے جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو نیک بنا کے نہیں گئے ہیں تو آپ کو کوئی دعا کرنے، آپ کے مرنے کے بعد کوئی دعا کرنے والا نہیں رہے گا۔ تو اس لیے آپ ان کا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے بچوں کی اچھی تربیت کرنے، ان کو نیک بنانے، دیندار بنانے میں، جہاں صرف ان کے بچوں کا ہی فائدہ نہیں ہے بلکہ آپ کا اپنا بھی فائدہ ہے، جہاں دنیا میں بھی جب تک رہیں گے آپ کی نیک نامی رہے گی اور مرنے کے بعد بھی آپ کے عمل میں اور اجر میں اضافہ ہی ہوتے جاتا ہے اور آپ کے درجات بلند ہوتے، جب وہ دعا کرتے رہیں گے آپ کی مغفرت کے لیے آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں اس میں آپ اپنی فائدہ دیکھیے، اپنا بھی فائدہ دیکھیے، آپ کا دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، بچوں کا بھی فائدہ ہے۔ کس میں؟ بچوں کو اگر آپ دینی تربیت کریں، ان کو اچھے اخلاق سکھلائیں، بری عادتوں سے بچائیں، برے دوستوں سے بچائیں، یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ جیسا کہ خطیب صاحب نے ذکر کیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ ان کو کیا ہے بہترین کپڑے، اچھے کپڑے پہنا کر استاد کے پاس بھیجتی تھی اور ان کو یہ کہتی تھی کہ پہلے ادب سیکھو، فتعلم من ادبی قبل علمہ، علم حاصل کرنے سے پہلے ادب سیکھو۔ ادب نہیں ہے، علم حاصل کر لیے تو آدمی کیا ہے فائدہ نہیں ہے۔ تربیت بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن اخلاق نہیں رہتے۔ علم الگ چیز ہے، اخلاق الگ چیز ہے۔ علم آدمی حاصل کر لیتا ہے لیکن اس کو بات کرنے کا، بولنے کا، لوگوں سے معاملہ کرنے کا سلیقہ نہیں ہے تو وہ کیا ہے بے ادب ہے۔ اس لیے پہلے ادب سکھلائیے، پہلے اچھی تربیت کیجیے، پھر اس کے بعد اس کو علم کی اس کی سکھلائیے۔ تو یہ اس طرح سے ماں باپ کے لیے بھی ذمہ داری، ہر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت کریں۔ پھر اس کے بعد طلبہ اور طالبات کو بھی انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے دنوں میں جو نیا سال آ رہا ہے اس میں محنت و مشقت کریں اور علم حاصل کریں، کیونکہ علم کو بغیر محنت و مشقت کے حاصل ہیں۔ آج پہلے زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ذرائع وسائل کم تھے، یعنی سواریاں نہیں ہوتی تھی، لائٹ تک نہیں ہوتی تھی، گھر میں لائٹ تک نہیں ہوتی تھی پڑھنے کے لیے، باہر جا کے پڑھا کرتے تھے، لیکن
جب وہ پڑھ کے نکلتے تھے تو جید علماء بن کے نکلے تھے، چاہے وہ دینی علم میں ہو دنیاوی علم میں، اپنے علم میں ماہر ہوا کرتے تھے۔ آج والدین ان کو تمام چیزیں فراہم کر رہے ہیں، ہر چیز ہے، بہترین کھانا پینا ہے، رہنا سہنا ہے، بہترین سواری ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن علم نہیں ہے۔ ہاں، علم کچھ بھی نہیں ہے، صلاحیتیں اور قابلیتیں بالکل زیرو ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچے بھی کیا ہے اپنے اوقات کو صحیح استعمال کریں، اور کیونکہ اگر یہ وقت ضائع ہو گیا تو پھر دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ کیونکہ وقت کیا ہے ایک تلوار کے مانند ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ وقت کیا ہے ایک تلوار کے مانند، اگر اس کو تم نہیں کاٹو گے تو وہ تم کو کاٹ کے رکھ دے گا، اگر اس کو وقت کو ہم نہیں کاٹیں گے تو یہ وقت کیا ہے ہم کو کاٹ کے رکھ دے گا، ہم کو تباہ برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو اس لیے تمام کی ذمہ داری ہے، معلمین کی بھی ذمہ داری ہے، اور والدین کی بھی ذمہ داری ہے، خود طلباء کی بھی ذمہ داری ہے کہ علم کو حاصل کریں اور صحیح اچھے دوستوں میں رہیں، اور قرآن حدیث کا علم حاصل کریں، اور دنیاوی دوسری علوم بھی حاصل کریں۔ لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی، کہ تم اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ جب یہ نیت خالص ہو جائے گی تو سارے علم بھی میں کیا ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے، ورنہ علم حاصل کریں گے تو علم حاصل کر کے وہ ہم اس سے دوسروں کو نقصان پہنچانے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، اور صحیح علم کا جو ہے وہ ہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے ربی زدنی علما، اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور ایک دعا یہ فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انفعنی بما علمتنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے وہ فائدہ عطا فرما، جو مجھے جو تو نے علم سکھایا اس کا مجھے فائدہ عطا فرما۔ علم حاصل کرنے کے بعد اس کا فائدہ ہونا، اس کی زندگی میں اس کے اثرات ظاہر ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انفعنی بما علمتنی، اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے بما علمتنی، جو تو نے مجھے سکھایا ہے، وعلمنی بما ینفعنی، اور مجھے وہ سکھا جو مجھے فائدہ دے۔ تو یہ ہمیشہ ہر طلبہ کو کیا ہے، تمام لوگوں کو، چھوٹے بڑے سارے لوگوں کو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی بما ینفعنی وزدنی علما، اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اس طرح سے ہم یہ کیا ہے ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا گیا ہے اور سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔